آج ہم ایسے بدبخت اور ناپاک جوڑے کی بات کریں گے جس نے اپنی ناپاک خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے سب سے مقدس اور پاکیزہ مقام کی بے حرمتی کی، اور اس بدبخت جوڑے نے خانہ کعبہ جیسی پاکیزہ جگہ پر زنا جیسی غلاظت کے اندر مبتلا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنے والے اس جوڑے کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ان پر کس طریقے سے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو رہتی دنیا کے لیے کس طرح عبرت کا نشان بنایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا ہونے کے باوجود اور خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ پر زنا کرنے کے باوجود عرب کے لوگ اس جوڑے کی عزت اور تکریم کیوں کیا کرتے تھے، اور صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر اس جوڑے کی پوجا کیوں کی جاتی تھی؟ تو پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ پیارے دوستو، زمانہ جاہلیت کے اندر خانہ کعبہ میں موجود ایسے بہت سارے بت تھے جن کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اور یہ تمام تر بت انسانوں کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت تھے۔ لیکن ان تمام تر بتوں میں دو بت ایسے بھی تھے کہ جن کو کسی انسان نے نہیں بنایا تھا، بلکہ یہ وہ زندہ بت تھے اور وہ زندہ انسان تھے، اور ان کو پتھر کے مجسمے کے اندر تبدیل کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی، اور یہ دونوں بت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کی ایک خوفناک اگزامپل تھے۔ پیارے دوستو، بت بننے والے انہی انسانوں میں سے ایک کا نام اصاف تھا اور دوسرے کا نام نائلہ تھا۔ یہ دونوں مرد اور عورت ایک دوسرے کے ناپاک عشق کے اندر انوالو تھے، اور زمانہ جاہلیت کے دور میں عرب کے اندر ان کے عشق کے چرچے عام تھے۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں اصاف اور نائلہ کے عشق کی داستان کہاں سے شروع ہوئی اور پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ دونوں خانہ کعبہ کے اندر زنا کرنے پر مجبور ہوئے۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقدس گھر ہے کہ جس کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی سیکیورٹی کا ذمہ خود لیا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اگر کسی بھی انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا کے لیے ایسا عبرت کا نشان بنایا کہ ان کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنے والے لوگوں میں اصاف اور نائلہ کا بھی نام شامل ہے۔ اصاف بن یالہ اور نائلہ بنت زید، یہ دونوں مرد اور عورت قبیلہ بن جرہم کے لوگ تھے۔ نائلہ اپنے دور کی حسین و جمیل اور خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ یہ لڑکی ایک برہنہ یعنی ننگا لباس پہنتی تھی، یہ لوگوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کیا کرتی، اسی وجہ سے قبیلہ بنی جرہم کے تمام لوگ اس کے حسن کے دیوانے تھے۔ پیارے دوستو، نائلہ کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ جب بھی یہ لڑکی اپنے گھر سے باہر نکلتی تو قبیلہ بن جرہم کے تمام لوگ اس کے پیچھے دوڑتے، اور ہر قبیلے کا ہر ایک آدمی، اس قبیلے کا ہر ایک آدمی نائلہ کے حسن و جمال اور اس کی محبت کے اندر گرفتار تھا۔ اسی قبیلے کے نوجوانوں میں سے ایک نوجوان ایسا بھی تھا جو اس کے حسن و جمال پر بے انتہا مرتا تھا، اور یہ قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا جس کا نام اصاف بن یالہ تھا۔ آخرکار نائلہ بھی اسی محبت سے نوجوان سے کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اور اس کی یہ محبت آہستہ آہستہ ناپاکی کے اندر تبدیل ہو گئی اور یہ زنا کے اندر مبتلا ہونے لگے۔ پیارے دوستو، اصاف اور نائلہ اپنی بدفعلی کے اندر اس قدر مست ہو گئے کہ جب ان کو موقع ملتا تو یہ زنا کرنے سے پرہیز نہ کرتے، اور کئی عرصے تک ان کے پیار، محبت اور زنا کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ لیکن آخرکار ان کے خاندان والوں اور قبیلے والوں کو ان کی بدفعلی کا پتہ چل گیا، اور اصاف اور نائلہ کے گھر والوں نے ان دونوں کے آپس میں ملنے پر پابندی لگا دی۔ لیکن اس کے باوجود اصاف اور نائلہ اپنی بدکاری سے باز نہ آئے۔ جب بھی ان کو موقع ملتا یہ ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کرتے اور زنا کے اندر مبتلا ہو جاتے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ قبیلہ بنی جرہم کا ایک قافلہ حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوا، اور اسی قافلے کو موقع غنیمت جانتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے لیے اصاف اور نائلہ بھی مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن ان کا حقیقی مقصد حج کرنا نہیں بلکہ ایک دوسرے سے ملاقات کرنا اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا تھا۔ پیارے دوستو، یہ حج کے دن تھے اور دور دراز سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف اور حج کرنے کے لیے جمع ہو رہے تھے، اور ادھر
آصاف اور نائلہ بھی اپنے قافلے کے ساتھ شامل ہو کر مکہ مکرمہ حج کرنے کی غرض سے پہنچ گئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ خانہ کعبہ کے اندر لوگوں کی تعداد دوسرے دنوں کی نسبت بہت کم تھی اور کعبہ کے گرد و نواح میں کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا۔ ہر طرف خاموشی اور سناٹے کا عالم چھایا ہوا تھا۔ اسی دوران ان دونوں نے موقع غنیمت جانا اور ایک دوسرے کو ملنے کے لیے خانہ کعبہ کے بالکل قریب پہنچ گئے، لیکن شیطان نے بدفعلی کروانے کے لیے ان دونوں کے دلوں میں ایسے وسوسے ڈالے کہ ان دونوں سے رہا نہیں گیا اور یہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے، اور ان کی عقل پر خواہشات نفسانی کا ایسا بھوت سوار ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی عظمت کو بھی بھول گئے اور زنا کے اندر انوالوڈ ہو گئے۔ ادھر یہ دونوں بدبخت اپنی خواہشات کو پورا کر رہے تھے اور خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کر رہے تھے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جلال آیا اور اللہ پاک کے غیظ و غضب اور جلال کی وجہ سے زمین و آسمان تھر تھر کانپنے لگے اور سمندر کی موجیں جوش مارنے لگی۔ خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کر کے اور خانہ کعبہ میں زنا کرنے کی وجہ سے آصاف اور نائلہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو خود للکارا اور اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو انویٹیشن دعوت دی، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب آصاف اور نائلہ پر مسلط ہو گیا، اور خانہ کعبہ کے اندر بد فعلی کرنے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا اور ان دونوں کے جسموں کو اسی حالت میں پتھر کے مجسمے کے اندر کنورٹ کر دیا۔ اس عذاب کے کچھ دیر بعد کچھ لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے کہ آصاف اور نائلہ دونوں اسی طرح بد فعلی کرنے کی حالت میں پتھر کے مجسمے کے اندر کنورٹ ہو چکے تھے۔ وہ لوگ ان کو دیکھتے سمجھ گئے کہ یہ لوگ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی کر رہے تھے اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر داخل ہو کر زنا کے اندر مبتلا تھے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے پتھر بنا دیا۔ چنانچہ خانہ کعبہ کے لوگوں نے ان دونوں بتوں کو خانہ کعبہ کے اندر سے اٹھایا اور خانہ کعبہ کے باہر لا کر ان دونوں کے بتوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا تاکہ تمام لوگ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کر سکیں اور کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی کرنے کی کرج نہ کر سکے۔ پیارے دوستو، اس واقعے کے بعد وقت یوں ہی گزرتا رہا اور وقت کے ساتھ ساتھ مکہ کے لوگوں نے آصاف کے بت کو صفا کے پہاڑ پر اور نائلہ کے بت کو مروہ کے پہاڑ پر رکھ دیا۔ لہٰذا جب ان دونوں بتوں کو صفا مروہ کے پہاڑیوں پر رکھ دیا گیا تو یہ بات طے پائی گئی کہ جو بھی شخص حج کرنے کے لیے مکہ آئے گا اور صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر جائے گا تو ان دونوں بتوں کو جوتے مارے گا۔ چنانچہ کچھ نسلوں تک تو یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر زمانے کے ساتھ ساتھ لوگ ان کی عزت اور تکریم کرنے لگے اور ان کے عشق کی ناپاک مثالوں کو ایک عظیم مثال بنا کر پیش کرنے لگے، جس کی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں عرب کے تمام لوگ ان کی عزت اور تکریم کرتے۔ لیکن اس کے بعد پھر وقت ایسا بھی آیا کہ جب زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ آصاف اور نائلہ کے بت کو ان تمام بڑے بتوں میں شمار کرنے لگے تھے جن کے سامنے لوگ سجدہ کیا کرتے تو ان کے سامنے اپنی قربانیاں پیش کرتے، ان کی پوجا کیا کرتے۔ اس طرح دونوں بتوں کے ساتھ ساتھ آصاف اور نائلہ کے بت کی بھی پوجا شروع ہو گئی اور لوگ ان کو اپنا خدا ماننے لگے اور ان کے عشق کی داستانیں بیان کرنے لگے۔ پھر وقت ایسا بھی آیا جب ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں جلوہ گر ہوئے اور پورا مکہ اسلام کے نور سے چمک اٹھا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا کر منصب نبوت پر فائز فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ کلوز کر دیا۔ اور پھر جب 10 ہجری کو اسلام پورے مکہ پر غالب آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر مکہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے جیسے بت کو توڑتے ویسے آپ فرماتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل نے مٹنا ہی تھا۔ اور اسی طرح خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا مروہ کی پہاڑیوں پر تشریف لے گئے اور اپنے ہاتھوں مبارک سے
اصاف اور نائلہ کے بت کو توڑ کر ان کو زمین دوز کر دیا۔ دوستو، اصاف اور نائلہ کی یہ کہانی سے آپ نے کیا سیکھا نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔